السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون، متفق علیہ۔ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی گئی ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے۔ اپنے بندوں کے متعلق فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا ہے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ کے پاس آ رہے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر عصر اور فجر میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جو رات والے فرشتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے کیا ہے، عصر کی نماز میں آتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کننا یوما جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذا نظر الى القمر لیلۃ البدر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نگاہ ڈالی، چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، اما انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، کیا یہاں سے آپ کو چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی زحمت ہو رہی ہے؟ نہیں۔ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر، اور غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز کو تم کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑنا، وہ تمہاری زندگی سے ترک نہ ہو پائے۔ پھر جریر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کی تلاوت کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے پروردگار کی تسبیح، تعریف، کبریائی، بڑائی بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں، ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر ہے اس کی مراد، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاة العصر حبط عملہ، اخرجہ البخاری، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ تو یہاں پر شریعت اسلامیہ میں بیچ والی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ بیچ والی نماز کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے، بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اور عصر کی نماز کو اہمیت اسی لیے دی کہ یہاں پر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فرشتے یہاں پر کیا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اور جو فرشتے آتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے، اللہ تعالیٰ تو بندوں کی حالت سے واقف ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے. تو جب ہم جا رہے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور آ رہے تھے کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں ہم نے آپ کے بندوں کو چھوڑ کر آیا. اور اسی طریقے سے شریعت میں، اسلام میں عصر کی نماز کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے تاکید حکم دیا ہے. اگر جو جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے فقط حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے دوری اسی شخص کو بتایا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں مطلب منافقت پایا جاتا ہے، نفاق پایا جاتا ہے، نفاق پایا جاتا ہے. کیونکہ ان کے بارے میں بتائے گا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز پڑھتے بھی ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو انسان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر سب سے اہم دوسری جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے. نماز کی شریعت اسلامیہ میں بڑی اہمیت ہے، جس میں فجر، عصر اور عشاء کی بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ منافق قوم پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے. فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے، وہ نماز ادا نہیں کر سکتے. اگر ادا کرتے ہوئے تو آخر وقت میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں خصوصاً عصر کی نماز کی ہم نے احادیث سنے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جن نمازوں کی حفاظت شریعت کہتی ہے ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے آخری سانس تک نمازوں کا اہتمام مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.